گمنام عورت ہے وہ. آپ نے مشہور خواتین کے واقعات سنے ہوں گے. آپ نے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، زینب، کلثوم، رقیہ، حضرت خولہ، نہ جانے کتنی بہادر اور علم اور عمل اور شجاعت اور سخاوت کی ہمالیہ پہاڑوں پر پہنچی ہوئی خواتین کے کردار سنے ہوں گے. میں ایک پردہ نشین گمنام عورت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک مزدور صحابی تھے، بہت غریب. روزانہ مزدوری کرتے تھے، کچھ پیسے مل جاتے تھے، اسی سے ایک وقت کی 2 وقت کی روٹی چل جاتی تھی. مزدوروں کو تجربہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کبھی کبھی آف سیزن ہوتا ہے، کام ہی نہیں ملتا. شاید ایسے ہی موقع تھا کہ وہ مزدور صحابی اپنے گھر سے نکلے مزدوری کی تلاش میں، مگر دن بھر کی تلاش کے باوجود کوئی کام نہیں ملا. شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. شوہر نے بیوی سے کہا کہ بھئی میں بہت تھک کر آیا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھلا دو. تو بیوی کہتی ہے کہ شاید آپ بھول گئے میرے سرتاج، میں تو آپ سے بتا چکی تھی کہ جو کچھ گھر میں تھا وہ کل ختم ہو چکا تھا. میں تو انتظار میں تھی کہ آج آپ کو کچھ مزدوری ملے گی تو آپ بازار سے کچھ لے کر آئیں گے تو ہم لوگ دونوں کھائیں گے. یہ سن کر شوہر ایک دم سے شاکڈ ہو گئے، ذرا ان کو ایک چہرہ اتر گیا، اداس ہو گئے. بیوی نے، سمجھدار بیوی اشاروں کو سمجھتی ہے، فوراً سمجھ گئی کہ میں نے اس طرح کہہ دیا تو شوہر کو ذرا صدمہ پہنچ گیا. تو بیوی نے ایک بات کہی شوہر سے کہ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو. کیا بات؟ کہ دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں اور آپ دونوں بھوکے سوئیں، اور اللہ کی مرضی کے سامنے خوشی سے سر جھکا دینے ہی کا نام تو ایمان ہے. یہی تو سیکھا ہے ہم نے اپنے آقا محمد رسول اللہ سے. تو فکر نہ کیجئے میری، اور آپ بھی ہمت سے کام لیجئے. ہم لوگ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا کر بھوکے سوتے ہیں، اللہ کا فیصلے پر راضی رہنا. کتنی جان میں جان آئی ہوگی، کتنا حوصلہ ملا ہوگا اس شوہر کو اپنی بیوی کی زبان سے یہ بات سن کے. یہ ہم مرد لوگ جانتے ہیں. ہماری عورتیں کاش کے اس راز کو پہچانیں کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑی دوا اور ٹونک میں وہ انرجی وہ نہیں ہے جو کسی وفادار بیوی کے وفا سے کی نمائندگی کرنے والے ایک گیسچر یا جملے میں ہے. انسان، مرد، صاحب کردار مرد پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اگر اس کو اپنی وفادار بیوی کی طرف سے سپورٹ ملے، اور وہ بہت جلدی شکست کھا جاتا ہے اگر اس کو بیوی کی طرف سے شکایتیں اور طنز اور طعنے اور ڈسکریجنگ قسم کا بیہیویئر ملے. رات گزار دی ان دونوں نے بھوکے. صبح ہوئی، صبح کو پھر معمول کے مطابق وہ مزدور نکلے، صحابی نکلے مزدوری کی تلاش میں. دروازے تک آ کر سنت کے مطابق بیوی نے اپنے شوہر کو رخصت کیا. یہ بھی سنت ہے کہ جب گھر کا مرد کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تو گھر کی عورت کو دروازے تک پردے کی رعایت کے ساتھ آ کر مسکراتے چہرے کے ساتھ اور فی امان اللہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کو رخصت کرنا چاہیے. کتنی نفسیاتی چیزیں ہیں، کتنی بیوٹی ہے اسلام. اگر شوہر خدا نخواستہ اس حالت میں نکلا کہ موڈ خراب ہے، عورت بڑبڑا رہی ہے، عورت سو رہی ہے، ناراض ہے، روٹھی ہوئی ہے، تو سارا دن بے برکتی رہتی ہے. اور اگر دروازے پر رخصت کرتی ہے مسکراتے ہوئے اور یہ دعا دیتے ہوئے کہ جائیے آپ اللہ کے حوالے، صحیح سالم آپ واپس آئیں، تو شوہر کو ایک عجیب غریب اندر سے ایک طاقت ملتی ہے. اس سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے اس وفادار بیوی نے دوسری صبح کو اپنے شوہر کو دروازے سے رخصت کیا. لیکن اللہ کی پلاننگ کہیے، میں اتفاق تو نہیں کہتا، ہر چیز تو اللہ کی پلاننگ سے ہی ہوتی ہے. دوسرے دن بھی ان مزدور صحابی کو کوئی کام نہیں ملا اور وہ شام کو پھر خالی ہاتھ واپس آ گئے. بیوی نے محسوس کر لیا وہی جو کل جملے دونوں نے تبادلہ کیا تھا، بیوی نے بہت حوصلہ بڑھانے والی باتیں کہی تھی،
پھر بیوی نے ریپیٹ کیا. بیوی نے کہا میرے سرتاج اللہ بے خبر بھی نہیں ہے اور اللہ بے رحم بھی نہیں ہے اور اللہ بے بس بھی نہیں ہے. سلام ہو ان عارفانہ جملوں پر. میرا اور آپ کا رب نہ بے خبر ہے نہ بے رحم ہے نہ بے بس ہے. اسے پتہ ہے ہماری ضرورت کا. اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے اور وہ ماں اور باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. آج بھی اس نے اگر بھوکا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہمارے لیے اس نے کچھ بھلا چاہا ہوگا. میرے سرتاج میں خوش ہوں, آپ بالکل فکر نہ کیجیے. مرد برداشت کر لیتا ہے اپنی تکلیف کو, لیکن اپنی پیاری بیوی کی تکلیف سے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. چنانچہ اس کو سہارا ملا. دونوں نے دوسری رات پھر بھوکی حالت میں گزار دی. پھر تیسری صبح کو بیوی نے اسی طرح سنت کے مطابق رخصت کیا. لیکن آج ایک نئی بات ہوئی. چند قدم وہ شوہر چل چکے تھے کہ بیوی کو کچھ یاد آیا اور انہوں نے زور سے آواز دے کر پکارا کہ ذرا 1 منٹ واپس آئیے. شوہر واپس آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک بات کہنا چاہتی تھی, جلدی میں بھول گئی. کہ دیکھیے میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے کتنی شدید محبت ہے, اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میں کے اندر کتنا تقویٰ ہے. لیکن تھوڑا سا ڈر مجھے لگ رہا ہے کہ میری محبت کی وجہ سے آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملا تو میری محبت کی وجہ سے کہیں آپ کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. اللہ کے واسطے تیسری دن بھی خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا. اگر آپ کو کوئی کمائی کا پیسہ نہ ملے خالی ہاتھ آ جائیے گا, حرام کا لقمہ پلیز لے کر مت آئیے. یہ تھا وہ معاشرہ. اس سے جو عورتیں دیکھتی تھیں ان عورتوں کو, جو نوجوان دیکھتے تھے مدینے کے نوجوانوں کو, جو شاعر دیکھتے تھے مدینے کے شاعروں کو, جو سپاہی دیکھتے تھے مدینے کے سپاہیوں کو, جو مالدار دیکھتے تھے مدینے کے امیروں